امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، آر یو، ایک غیر معمولی محبت جو ایجین کے ساحلی شہر میں تمام مشکلات کے خلاف رہتی ہے۔ ایک 38 سالہ عورت اور ایک 18 سالہ مرد، عذرا جو اپنے سے 20 سال بڑے ریان سے محبت کرتا ہے، ایک ہونہار بچے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے جس کی ماں کینسر کی مریض ہے۔ دوسری طرف ریان شادی شدہ ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رو نامی ریسٹورنٹ چلاتی ہے۔ یہ سیریز ریان اور عازر کی کہانی بیان کرتی ہے جو عمر کے فرق سے قطع نظر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ماحولیاتی دباؤ کے باوجود اپنی محبت کو جاری رکھتے ہیں۔ نمبر 7، عمر آدم اولو ایک نوجوان ہے جو استنبول کے قدیم ترین محلوں میں سے ایک میں اپنے والد ریست اور دادی نزہت کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ مسجد میں مؤذن کے طور پر کام کرتا ہے جہاں اس کے والد امام ہیں۔ عمر کی ایک بہن نیسا اور ایک بھائی طاہر ہے۔ سب سے بڑی بہن نیسا اب اپنے والد کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جو ریست کو منظور نہیں تھا۔ طاہر خاندان کی قدامت پسند روایات کی زیادہ قریب سے پیروی کرتا ہے اور ایک مذہبی اشاعت گھر میں کام کرتا ہے۔ جب گامزے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے خاندانی گھر واپس آتی ہے تو اسے اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنی بینکنگ کی نوکری دوبارہ شروع کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو ضلع کے ایلیمنٹری اسکول میں داخل کرواتی ہے اور عمر سے ملنے کے بعد جو وہاں پارٹ ٹائم ٹیچر کے طور پر کام کرتا ہے وہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 6، انجی تانے لیری، عازم جو اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے، ایک ادب کا استاد ہے جو اپنے طالب علموں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی زندگی ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے، تاہم حقیقت کچھ اور ہے۔ اعظم کے پاس ایک راز ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اعظم جس نے 4 دیواری کے درمیان کئی سال گزارے ہیں، جیل سے باہر آنے پر اس کا ایک ہی مقصد ہے اپنے بچوں کو ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا، لیکن یہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ نمبر 5، ساندک ککوسو، کارسو ناخوش شادی میں ایک عورت ہے۔ اس کا شوہر ریحا ایک بدتمیز آدمی اور بے کار باپ ہے، اس لیے جب کارسو اپنے تیسرے بچے کو جنم دیتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے 3 سالہ بیٹے کوزے کو اپنی ماں فیلس کے ساتھ کچھ دیر رہنے کے لیے استنبول بھیجتی ہے، تاہم کوزے استنبول کے سفر میں لاپتہ ہو جاتا ہے۔ 3 سال کی تلاش کے بعد کارسو مرسین کے سفر پر کوزے کو دیکھتی ہے۔ کارسو اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ ملنے سے راحت محسوس کرتی ہے، تاہم کوزے جو اب دنیز کے پاس جاتا ہے اسے نہیں پہچانتا۔ کارسو کو اپنے بیٹے کو واپس جیتنے کے لیے لڑنا پڑے گا جبکہ اس کی مشکل خاندانی صورتحال سے نمٹنا پڑے گا۔ نمبر 4، گل جمال، گل جمال 30 سال پہلے برسا سے شروع ہوتا ہے جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ جس سے وہ پیار کرتی ہے کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ برسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب ظفر گل جمال پر لعنت بھیجتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی پیار نہیں کر سکے گا۔ نمبر 3، الدتماک، گزیدہ یرنسوئے استنبول میں رہائش پذیر فیملی کورٹ کی معزز جج ہے۔ 30 سال کی شادی اور 2 بچوں کے ساتھ گزیدہ یرنسوئے کے پاس وہ چیز ہے جسے ایک بہترین خاندان کا مظہر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے شوہر طارق ایک تجربہ کار اور کامیاب وکیل ہے جو اپنی قانونی فرم چلا رہے ہیں۔ اس کا بیٹا اوزان ایک کنسٹرکشن انجینئر ہے جو ایک نامور کمپنی میں کام کر رہا ہے۔
جبکہ اس کی بیٹی اویلم اپنی ماں کے اصرار پر نیدرلینڈ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ نمبر 2، گیلسن حیات بلدیگی گبی۔ زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ انقرہ کے ناقابل تسخیر بدماش سادی پایاسل کے لیے بھی ہے۔ سادی پایاسل کا ماضی کارا بایر ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا، جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ریفارمیٹری سے کارا بایر ہائی اسکول میں آنے والے بچوں میں سے ایک سادی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے، لیکن دونوں اس سے بے خبر ہے۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں سادی پایاسل کو معلوم نہیں ہے وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے رحم پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔ نمبر 1، صداقتسز۔ آسیہ ایک کامیاب ڈاکٹر ہے۔ اس کے شوہر وولکان اپنے بیٹی علی کے لیے ایک شاندار باپ اور ایک شاندار شوہر ہے۔ تینوں پر مشتمل جوہری خاندان نے ہمیشہ امن اور خوشی سے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ یہ سفید گلاب کی طرح پاکیزہ رشتہ ہے۔ آسیہ کی نظروں میں ان کی شادی برسوں پر محیط ہے، جب تک آسیہ نے وولکان کے اسکارف پر سنہری بالوں کا ایک لمبا پٹا نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت